بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ، السلام علیکم. آج میں آپ سے بات کروں گا اسامہ بن ندیم کے بارے میں، جس کو 2 جنوری کو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. اس بارے میں 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوئی ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کا تحقیق کرے گی، اور اس میں ISI، MI، پولیس اور دوسرے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، کنسرنڈ ادارے، اور وہ اپنی تحقیقات کر کے رپورٹ دیں گے. پیرلل اس کے چیف کمیشن اسلام آباد نے جوڈیشل انکوائری کا آرڈر کیا ہے. یہ اس کی بھی رپورٹ انشاءاللہ جلد آ جائے گی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جو جوڈیشل انکوائری ہے اس میں وٹنسز کو بلایا جاتا ہے، ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی جاتی ہیں، اس کی بیسس پہ جو جوڈیشل انکوائری اپنی فائنڈنگز اور کنکلوژن ڈرا کر کے لکھ دیتا ہے کہ ان کے مطابق یہ ہوا تھا. لیکن جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور وہ پراپر انویسٹیگیشن کر کے بلا کے وٹنسز کو ان سے بات چیت کر کے تو وہ اپنا کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ اس میں فیکٹس بتاتے ہیں کیا ہوا تھا. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ 2 انکوائریز کی رپورٹ آئے گی تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ فیکٹس کیا ہیں. اگر تو یہ پری میڈیٹیٹڈ قتل تھا، کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی جھگڑا ہوا پولیس کے ساتھ اور انہوں نے اس کا بدلہ لیا، پھر تو یہ ناقابل معافی ایک جرم ہے، جو بھی کلپرٹس ہیں ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ انسیڈنٹل کہ ان کو ایک رپورٹ ملی، انہوں نے گاڑی کو روکی، گاڑی نہیں روکی، انہوں نے اس کو چیز کیا اور روک کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے مار کے اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا. ابھی جو بھی، چونکہ یہ میرا پروفیشن ہے، میں اسپیشلسٹ ہوں اینٹی ٹیررزم کا، اپنے سروس میں رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انسیڈنٹل ہے تو یہ ایک ٹریننگ کا سخت فقدان ہے. ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ ٹریننگ کے پہلے آبجیکٹیو سیٹ ہوتے ہیں کہ وہ ٹریننگ آپ لوگوں کو کراتے ہیں جو انہوں نے کام کرنا ہے. اگر اس اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا کام تھا کہ انہوں نے ایک جو گاڑی نہ رکے یا گاڑی بھاگ جائے اس کو چیز کر کے کیسے روکنا ہے، تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اور انہوں نے فائر تب کھولتے ہیں جب کہ اندر سے کوئی فائر ہو یا مزاحمت ہو، یہ بھی نہیں ہوئی. ایکچولی ٹریننگ کا سخت فقدان ہے، کیونکہ نہ ٹریننگ آبجیکٹیوز کلیئر ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اینٹی ٹیررزم ٹریننگ کرائی جاتی ہے ان کو دیواروں سے پھلاندنا اور رسوں سے لٹک کے یہ بازیگری دکھانا یہ کرائی جاتی ہے. ایمفسس ان چیزوں پہ نہیں ہوتا جو کام ان کو کرنا ہے. ان کو کیا کام کرنا ہے؟ ان کو کرنا ہے کہ انہوں کی سب سے ضروری فائرنگ کی ٹریننگ ہے، اپنے ویپن ہینڈلنگ اور اپنے ہتھیار پہ عبور ہونا چاہیے، جو کہ موسٹ آف ہماری پولیس کے لوگ نہیں ہیں. وہ جٹری ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں جب اپنا ہتھیار کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ٹریننگ، اب آپ پوچھ لیں ان سے، کسی بھی پوچھ لیں، تو ان کو ریفریشر ٹریننگ نہیں کرا جاتی. جس کے پاس ہتھیار ہے، یہ ایک ظلم ہے اور جرم ہے کہ اس کو آپ ٹریننگ نہ کرائیں. وہ تو چلتا پھرتا ہے، معصوم لوگوں کو مارتا پھرے گا ٹریننگ کی فقدان کی وجہ سے. دوسری چیز جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈرشپ کا فقدان میں ٹیلی ویژن پہ بھی سن رہا تھا کہ ایک سابقہ IG پولیس بھی کہہ رہے تھے کہ سپروائزر کدھر تھے، لیڈرشپ کدھر تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹرکچرل فلا ہے پولیسنگ سسٹم میں. میرے سے اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ساری فیلڈ میں جو لیڈرشپ ہے وہ آپ نے انسپیکٹر اور بلو NCOs پہ، حوالدار وغیرہ پہ چھوڑ دی ہے. اس کام میں ایک سٹرکچرل فلا ہے. سٹرکچرل فلا یہ ہے کہ جو بھی لیڈرشپ ہے آپ نے وہ حوالدار، ہیڈ کانسٹیبل اور انسپیکٹر وغیرہ پہ چھوڑ دی ہے. لیکن جو آفیسرز ہیں وہ فیلڈ میں نہیں جاتے. ہمارا ایک ASP جب پولیس میں کمپیٹیٹیو ایگزام سے بھرتی ہوتے ہیں تو وہ جا کے پھر پولیس کی ٹریننگ کر کے اور وہ پھر افسر بن جاتے ہیں. ہاں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ASP SP جو نادر و شاذ کبھی کبھی ہوگا کہ وہ ہم نے دیکھا ہو کہ وہ فیلڈ میں جائیں، وہ صرف آفیسز میں بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں، فیلڈ میں وہ لوگ نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کو ری ایویلویٹ کریں، ری اسیس کریں کہ ہمارا پولیسنگ سسٹم جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کو رسپونڈ کیوں نہیں کر پاتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ ڈائریکٹ انسپیکٹرز بھرتی کریں پبلک سروس کمیشن کے تھرو، جو کہ اس قابل ہوں کہ وہ پھر انسپیکٹرز بن کے SHO بن کے ڈائریکٹ بھرتی ہو کے اور وہ
ینگ لوگ ہوں گے اور وہ لیڈ کریں، فرنٹ سے لیڈرشپ دیں. اور یا پھر جو آپ کے اے ایس پیز آتے ہیں، جب اے ایس پی بنتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ایک آفیسر بن جاتے ہیں اور وہ آفیسز میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کو ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر کیوں نہیں لگایا جاتا؟ ایک اے ایس پی کو 3 سال آپ ایس ایچ او لگائیں، مختلف تھانوں میں جائیں، فیلڈ میں جائیں، ہی ول بی اے بیٹر پولیس مین اور وہ لیڈرشپ بھی بہتر مہیا کرے گا. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی کرائم میں، جرم میں، مجرم میں فرق آ گیا ہے، کیونکہ وہ ایک اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس بھی مہارت ہے، اس کے پاس بھی ہتھیار ہے. تو ایک عام پولیسنگ سے آپ اس کو، جو ہماری کنزرویٹو ٹائپ پولیسنگ ہے، اس سے اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائر سسٹم اس کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں زیادہ آپ سے بات چیت کروں گا. جب یہ رپورٹس آ جائیں گی تو پھر میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. یہی آج کا بیانیہ تھا. پاکستان زندہ باد.